بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیں میں پناہ میں آتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، تمام لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس جو سب لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس جو تمام لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو کہ ہٹ ہٹ کے آتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. پچھلی صورت میں بھی اسی سے ملتا جلتا مضمون تھا، لیکن اس میں چند چیزوں کے شر سے پناہ کا ذکر ہے، جن میں سے ایک کہ ساری مخلوق کے شر سے رب الفلق کی پناہ میں انسان آتا ہے، اور رات کے شر سے اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے. لیکن اس صورت میں ایک ہی چیز کے شر سے بچنے کا ذکر ہے، اور وہ ہے جنوں اور انسانوں کے وسوسے. لیکن بچاؤ جن سے کرنا ہے وہ چیزیں کم ہیں، اور جس ذریعے بچاؤ کا کہا جا رہا ہے یعنی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کے 3 وصف پہلے بیان کیے گئے. پہلی صورت میں صرف ایک ہی وصف بیان ہوا ہے، قل اعوذ برب الفلق، بس صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ سب لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، سب لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں،
سب لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے 3 صفتیں، 3 اوصاف یہاں پہ مذکور ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کو کوئی کسی چیز سے خطرہ محسوس ہو تو اس کے شر سے بچنے کے لیے جو ڈرتا ہے، جسے خطرہ محسوس ہوتا ہے، وہ کسی ایسی جگہ پناہ لیتا ہے جہاں پہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے پناہ مل جائے گی اور میں اس خطرے سے بچ جاؤں گا۔ مثلا بچہ جو ہے جب اس کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو وہ کدھر بھاگتا ہے؟ اپنی پرورش کرنے والے ماں باپ کی طرف۔ اور اگر انسان سمجھتا ہو کہ ماں باپ جو ہیں ان سے وہ خطرہ جو ہے وہ نہیں ٹل سکتا، پڑا ہے، ان کے بس میں نہیں کہ اس خطرے کے آگے رکاوٹ بن سکے، یا ایسا ممکن نہیں کہ وہ ماں باپ کی پناہ میں اس خطرے سے بچ سکے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی طاقت تلاش کرتا ہے۔ بادشاہ وقت جو ہے یا اس کا بنایا ہوا نظام جو ہے، طاقت والے ادارے جو ہیں، ان کی طرف رجوع کرتا ہے کہ مجھے خطرہ ہے، مجھے پناہ دے دو۔ کبھی انسان پولیس کے حوالے اپنے آپ کو کر لیتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے، اور کبھی اسے اگر اپنے ملک کے ادارے پناہ دینے میں قاصر ہوں اور اسے محسوس ہو کہ مجھے اپنے ملک میں پناہ نہیں ملے گی تو اسے دوسرے ملکوں میں بھی بھاگ کے پناہ لینی پڑتی ہے۔ دوسری حکومتیں جو ہیں ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارے ملک کے کتنے لوگ ہیں جو برطانیہ میں جا کے سیاسی پناہ لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہمیں اپنے ملک میں خطرہ ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا، ہمیں آپ کی پناہ چاہیے۔ ایسے ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ بادشاہ بھی مجھے نہیں بچا سکتے، خطرہ اس ایسی چیز سے ہے جو بادشاہوں کے بس میں بھی نہیں اس کا مقابلہ کرنا۔ کوئی غیبی چیزوں سے اس کو خطرہ ہے، غیبی طاقتوں سے اس کو خطرہ ہے، پھر اسے کوئی غیبی طاقت چاہیے اس سے بڑی جو اس خطرے سے اسے بچا سکے۔ تو یہاں پہ 3 قسم کے وصف اللہ کے بیان ہوئے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی پرورش کرنے والوں کی طرف دوڑتا ہے تو اللہ جو ہے وہ تمام انسانوں کا پروردگار ہے، جو سب سے بڑا پروردگار ہے انسان، اس کی پناہ میں آئے۔ ماں باپ تو کمزور ہے، انسان تو پھر بھی کمزور ہے، اور وقت کے حکمران بھی کسی نہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے۔ پھر الہ وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کی غیبی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتا ہو، وہ تمام غیبی طاقتوں سے بڑی غیبی طاقت ہے، جسے معبود جو ہے وہ مان لیا جائے، جان لیا جائے، اور جو معبود برحق ہوتا ہے وہ تمام ہر قسم کی ظاہری اور غیبی طاقتوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو انسان ان اوصاف کے ساتھ پکار کے کہتا ہے کہ میں اس ہستی کی پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے، میں اس ہستی کی پناہ میں آتا ہوں جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، میں اس ہستی کی پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا الہ ہے۔ اور الہ جو ہے
اس کے بڑے وسیع مفہوم ہے۔ الہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، اور سب مددگار ان سے بڑا مددگار، اور سب دنیا والوں نے جو جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں ان کا بھی حقیقی جو بڑا حاکم ہے وہ اللہ ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ تو انسان کیا کہتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، اللہ کے یہ اوصاف بیان کر کے کس کے شر سے پناہ مانگتا ہے، کس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے؟ وہ ہے بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا خناس، اور اس سے مراد شیطان۔ جنوں میں دو طرح کے جن ہیں، دو قسمیں ہیں بنیادی طور پہ جنوں کی۔ ایک وہ قسم ہے جو نیک اور صالح اور اچھے ہیں، اور دوسری قسم ہے نافرمان، سرکش، باغی، برائی والے، برے، نقصان پہنچانے والے۔ جو دوسری قسم ہے برے جن، شریر جن، نقصان پہنچانے والے، سرکش اور باغی قسم کے، انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جنوں کی وہ قسم ہے جو شیطان صفت ہوتی ہے، جو دوسروں کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، مومن نہیں۔ اگرچہ من الجنتی یہ عام لفظ ہے جنوں سے، لیکن یہاں پہ مراد کون سے ہیں؟ جو شریر ہیں، شر والے ہیں، نقصان پہنچانے والے۔ من شر الوسواس، وسواس کہتے ہیں بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا، اور خناس، خناس کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ آیا پھر واپس گیا، پھر آیا، بار بار آتا ہے، پیچھے جاتا ہے پھر آتا ہے، پھر پیچھے جاتا ہے پھر آتا ہے۔ شیطان جو ہے اگر دیکھا جائے تو واقعتاً وہ ایسا ہی کرتا ہے، یعنی ہٹ کے حملے کرتا ہے، انسان کو چھوڑتا نہیں اسے۔ ایک دفعہ ناکامی ہوئی کوئی بات نہیں، دوبارہ حملہ کرے گا، پھر ناکامی ہوئی پھر حملہ کرے گا۔ وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا، تھکتا نہیں، مایوس نہیں ہوتا، ہار نہیں مانتا، انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے بار بار حملے کرتا ہے۔ اور حدیث میں اس کی ایک مثال بھی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے بھی زندگی میں ایسا محسوس کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی ڈر محسوس ہو رہا ہے، کچھ چیز دکھائی دے رہی ہے، رات کی تاریکی میں محسوس ہو رہا ہے کوئی کھڑا ہے، آپ آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو جائیں، وہ چیز چلی جائے گی۔ آپ کو ڈراؤنا خواب آ رہا ہے، وہ چیز آپ کو ڈرا رہی ہے، نیند میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں وہ چیز بھاگ جائے گی۔ تو جب اللہ کا ذکر کیا جائے بھاگ جاتا ہے، جو ہی انسان غافل ہو پھر آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اتنی تیزی سے پھر اوپر کو جاتا ہے، اتنی تیزی سے جاتا ہے کہ حدیث میں لفظ ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، آواز آتی ہے، اس کی ایسی ہوا خارج ہوتی ہے کہ اس سے آواز نکلتی ہے، اور وہاں تک جاتا ہے جہاں پہ اس کو اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے شیطان کو اللہ کے نام سے، اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے، اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا جب اذان مکمل ہوتی ہے، مؤذن کی اذان پوری ہو جاتی ہے تو وہ نیچے آتا ہے، پھر اپنے کام شروع کر دیتا ہے جو کرتا ہے،
پھر جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے. تو خناس جاتا ہے پھر پلٹتا ہے، جاتا ہے پھر پلٹتا ہے. آپ نے فرمایا جب تکبیر شروع ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، تکبیر مکمل ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ نمازی کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا، یہ بات بھی تو بھول گیا تھا، یہ کام بھی تو بھول گیا تھا، تجھے یاد نہیں رہا، یاد کر، تو نے یہ کام بھی ابھی کرنا تھا، تو بھول گیا تھا، میں تجھے یاد دلاتا ہوں. نماز میں اسے اتنے کام یاد دلاتا ہے، اتنی باتیں اس کو یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، نمازی کو یہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں اور کتنی میری باقی ہیں. رکعت ہی بھلا دیتا ہے، رکھتے نام ہی بھولے، یہ پتہ نہیں ہوتا نمازی کو کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. کتنی دیر کے بعد جا کے اس کو یاد آتا ہے وہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، میں تو پتہ نہیں کن خیالات میں چلا گیا تھا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ خناس کرتا ہے. یوسوس فی صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ خناس کرتا کیا ہے؟ ڈائریکٹ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ شیطان دل کی جگہ پہ آ کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتا ہے، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، تشہد میں التحیات میں، اس طرح گھٹنے ٹیک کے دل کی جگہ پہ بیٹھ کے قریب سے وسوسے ڈالتا ہے. تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے فرمایا پڑھو. جب نماز میں بھی تم محسوس کرتے ہو کہ تمہیں تنگ کر رہا ہے تو نماز کے اندر ہی جہاں پہ پہنچے ہوئے ہو یہ نہ دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور 3 دفعہ اپنے دل کی جانب اپنا چہرہ کر کے تھوڑا اس طرح ایسے کرو جیسے آپ تھوک رہے ہیں. تھوکنا تو نہیں نماز میں، لیکن آواز نکالو اور ہوا جو ہے وہ آپ کے منہ سے نکلے، تھوک نہ نکلے، لیکن اس طرح کرو جیسے آپ اس کے اوپر تھوک رہے ہیں. 3 دفعہ یہ کام کرو، اس سے وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہو کے بھاگ جائے گا. یہ بہت بڑا دشمن ہے ہمارا. اس دشمن سے بچنے کے لیے 3 اوصاف شروع میں اللہ رب العزت نے بتا دیے ہیں. پچھلی صورت میں ایک وصف بیان ہوا ہے برب الفلق، اور چیزیں زیادہ ہیں. یہ خطرناک چیز تھی، اس کے لیے 3 وصف بیان ہوئے ہیں، اور جس سے بچنا ہے وہ ایک ہی ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں ڈائریکٹ وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، وہ خواہ جنوں سے ہے چاہے انسانوں سے ہے. جن بھی وسوسے ڈالتے ہیں، یعنی انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کا ایک قرین جنوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، ایک ساتھی جنوں سے اس کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، اور ایک ساتھی اس کا فرشتوں سے اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. جب بھی کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ جن اور فرشتہ دو اس کے ساتھ اسی وقت اللہ کی طرف سے جوڑ دیے جاتے ہیں. جن کیا کرتا ہے؟ برائی کے وسوسے ڈالتا ہے، برائی کے راستے پہ لاتا ہے، جہنم کے راستے پہ لاتا ہے، جنت کے راستے سے ہٹاتا ہے، خیر سے ہٹا کے شر کی طرف لاتا ہے. یہ اس کا مشن ہوتا ہے. امتحان ہے، اللہ رب العزت نے ہمارا اس میں امتحان رکھا ہوا ہے. اور فرشتہ خیر کی طرف لاتا ہے اور خیر کی کا الہام کرتا ہے، اور جو انسان کرتا ہے اس کو نوٹ بھی کرتا ہے. نبی صلی
علیہ وسلم نے جب یہ بتایا صحابہ کو تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے یہ شیطان؟ آپ نے فرمایا جی میرے ساتھ بھی ہے، وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ، لیکن میرے والا جو جن ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ شیطان نہیں رہا، وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا ہوا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، یہ آپ کا خاصہ تھا۔ اور ایک اس لفظ کے پڑھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ لَكِنَّهُ أَسْلَمَ، مجھے اللہ نے اس سے محفوظ کر دیا ہوا ہے۔ اسلم اگر پڑھا جائے تو مطلب مجھے اللہ نے اس کے شر سے محفوظ کر دیا ہوا ہے، میں محفوظ ہو چکا ہوں، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوا، مجھے اللہ نے بچا لیا اس کے شر سے۔ تو یہ بھی ایک قرات ہے اس لفظ کو پڑھنے کی۔ تو جنوں سے بھی وسوسے ڈالتے ہیں جن، شیطان، اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں کچھ برائی کی طرف لانے والے جو خیرخواہ نہیں ہوتے، بدخواہ ہوتے ہیں، حاسد ہوتے ہیں اور کسی کا نقصان چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے کام کرتے ہیں۔ اور کبھی انسان کا نفس بھی انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، نفس بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں کہ انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو برائی میں لانے کے لیے کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے۔ انسان کا اندر بھی انسان کو کبھی برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، یعنی جسے نفس امارہ کہتے ہیں، برائی پہ آمادہ کرنے والا نفس۔ کبھی نفس بھی انسان کا امارہ ہو جاتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف کھینچ کے لاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جب خطبہ پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے اب جو اندر کا شر ہے نا، انسان کے نفس کا جو شر ہے اس سے بچنے کے لیے۔ کبھی خود بھی انسان خود اپنا دشمن بن جاتا ہے، جن بھی، دوسرے انسان بھی اور اپنا نفس بھی، ہر ایک کے شر سے بچنے کے لیے یہ بہترین مؤثر جو ہے وہ صورت ہے۔ اس کو پڑھنے سے اور خاص طور پہ اس نیت سے پڑھنے سے کہ اللہ رب العزت مجھے اس خناس شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، مجھے انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے، مجھے اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف کے دوران آپ کی ایک بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملنے آئی ہوئی تھی مسجد میں۔ کچھ دیر آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے، پھر آپ ان کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں دو صحابی ملے، رات کی تاریکی تھی۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، تھوڑا واپس آ کے پیچھے ہٹ کے اپنے ان صحابہ سے کہا تھا جو پاس سے گزرے ذرا رک جاؤ میری بات سن لو۔ آپ نے ان کو ٹھہرا کے کیا کہا تھا؟ یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہی کہا تھا۔ وہ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، آپ کیوں یہ وضاحت کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی جگہ پہ چلتا ہے، خون جیسے خون دوڑتا ہے رگوں میں، ایسے شیطان دوڑتا ہے اور انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، اندر جا کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اس حدیث کے مفہوم کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ مراد انسان کا اندر جو ہے، انسان کے نفس کی جو شر ہے وہ مراد ہے۔ ایک تو ظاہری الفاظ، جو ظاہری الفاظ کا مفہوم ہے نا وہ یہی ہے کہ شیطان انسان کے وجود میں داخل ہو جاتا ہے اور خون کی رگوں کی جگہ چلتا ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، ایسا بھی ممکن ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد انسان کا نفس ہے جو اس کے
پورے جسم میں موجود رہتا ہے وہ بھی انسان کو وسوسے برائی کے ڈالتا ہے اور غلط وسوسے اس کو دیتا ہے۔ تو ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے یہ دو صورتیں جن کو معوذتین کہتے ہیں، معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ بڑی مفید ہے۔ ہر مومن کو صبح و شام ان کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے فجر کے بعد 3 دفعہ اور مغرب کے بعد بھی 3 دفعہ، اس کی روٹین رکھنی چاہیے۔ اور ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پڑھتے تھے، یعنی باقی 3 نمازوں کے بعد، فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ اور باقی 3 نمازوں کے بعد ایک بار آپ پڑھتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا، اس کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اور سورہ اخلاص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس سے انسان جادو سے محفوظ رہتا ہے، جادو ہو جائے تو جادو کا علاج ہے، اس کو بھی شامل کیا جائے تو یہ معوذات بن جاتی ہیں، معوذات۔ تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ ان کو پڑھ کے کئی دفعہ اپنے ہاتھوں پہ بھی پھونک کے اپنے ہاتھ سارے جسم پہ پھیلا کرتے ہیں۔ جیسے رات کا عمل آپ کا حدیث میں موجود ہے کہ آپ جب بستر پہ آتے، بستر پہ بیٹھ کے آپ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے ہاتھ سارے جسم پہ پھیرتے، یہ عمل آپ 3 بار کرتے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑا تجربہ کیا ہے۔ کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں، جی رات کو ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، دباؤ پڑتا ہے ہمارے وجود پہ، مختلف پریشانیاں جو ہے نا وہ لوگ اپنی بیان کرتے ہیں۔ میں یہ عمل ایک بتا دیتا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا مسنون عمل ہے، یہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی کوئی ایسی پریشانی رات کو ہمیں نہیں ہوئی، اتنا مؤثر عمل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ایام میں، جو آخری ایام میں آپ کو بیماری بخار آیا تھا بہت زیادہ اور آپ بیمار ہو گئے تھے، ان میں آپ شفا کے لیے یہ صورتیں پڑھ کے اپنے جسم پہ پھیرتے۔ پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ آپ خود جو ہے وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے ہاتھ نہیں پھیر سکتے تھے، تو حضرت عائشہ کہتی میں پھر پڑھتی معوذات، آپ کے ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کا ہاتھ میں خود پکڑ کے پھیرتی، برکت کے لیے آپ کا ہاتھ استعمال کرتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیماری میں بھی یہ صورتیں ہاتھوں پہ پھونک کے آپ پڑھیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں یہ فائدہ اٹھانا چاہیے، خود کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم کسی کے پاس جائیں، اس کو جا کے بتائیں۔ ہر مسلمان کو یہ عمل اپنا لینا چاہیے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے ان اعمال کو نظر انداز کیا ہے، ان مفید چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیا ہے، اسی لیے ہم پریشان رہتے ہیں۔ باقی ان کو یہ آیات لکھ کے، تعویذات بنا کے اپنے جسم کے ساتھ باندھ لینا، گلے میں لٹکا لینا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جبکہ اس دور میں بھی ایسا کرنا کوئی، اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی۔ کیا کاغذ نہیں تھا، قلم نہیں تھے، لکھنا نہیں آتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے یہ درست نہیں، ایسا عمل جو ہے یہ جائز نہیں۔ آیات کو لکھ کے، بعض لوگ تو آیات لکھتے نہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ ڈبے بنا کے، کھانے بنا کے ان میں، اور بعض تو شرکیہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں، غیر اللہ کو پکارا کیا ہوتا ہے، یا جبریل، یا میکائیل، یا اسرافیل، اس جیسے الفاظ میں نے خود کئی دفعہ پڑھے، کیا مدعو لکھا ہوتا ہے، جنوں کو پکارا جاتا ہے۔ یہ تو ویسے ہی لکھنے والا بھی مشرک، لینے والا بھی شرک میں شامل ہو گیا، یہ شرکیہ تعبیر ہے۔ لیکن جو آیات قرآنی کے ساتھ بنائے جائیں وہ بھی سنت سے ثابت نہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے، وہ بھی ثابت نہیں، جائز نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی ان صورتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔